السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ معروف عالم دین و مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی کی نماز جنازہ دارالعلوم کراچی میں ادا کر دی گئی ہے۔ مفتی رفیع عثمانی کی نماز جنازہ ان کے چھوٹے بھائی مولانا مفتی تقی عثمانی کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں علماء کرام اور طالب علموں نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ 18 نومبر کی رات مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ رفیع عثمانی مفتی اعظم اور مشہور درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے رئیس الجامعہ ہونے کے علاوہ 30 سے زائد کتابوں کے مصنف، مفسر قرآن اور فقیہ تھے۔ کرناٹک بھر میں ہنگامے کا سبب بنی ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کا گھپلا دن بدن سنسنی خیز موڑ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں پہلے 4 لوگوں کو حراست میں لیا اور اس کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے چلومے کے سربراہ روی کمار اور کرشن گوڑا کی بیویوں کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس کی طرف سے اب تک کی گئی جانچ کے دوران کئی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ اس دوران یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 20 اگست 2022 کو BBMP سے ووٹروں میں بیداری لانے کی مہم چلانے کی اجازت ملنے کے بعد سے چلومے نامی ادارے نے شہر کے 91 لاکھ ووٹروں میں سے 60 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کی انفرادی تفصیلات تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مہادیو پورہ اسمبلی حلقے سے شروع ہونے والی اس مہم کے دوران چلومے نے غیر قانونی طریقے سے شہر کے تقریباً تمام اسمبلی حلقوں میں ووٹروں کا ڈیٹا غیر قانونی طریقے سے اپنے موبائل ایپ ڈیجیٹل سمیکشا میں درج کر دیا تھا، اور اب شبہ ہے کہ اس نے وہ ڈیٹا سیاست دانوں کو فروخت کر دیا ہے۔ پولیس کی طرف سے کی گئی پوچھ گچھ کے دوران اس کیس میں گرفتار ملزموں دھرمیش، رینوکا پرساد، رکشت اور سدھاکر نے بتایا ہے کہ ووٹر لسٹوں سے زندوں کے ناموں کو حذف کیا گیا اور بڑی تعداد میں مردہ افراد کے نام شامل کروائے گئے ہیں۔ اس دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ BBMP نے چلومے کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ووٹر ID کو آدھار سے جوڑنے کا کام انجام دے۔ اس دوران یہ تازہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ شہر کے راجہ راجیشوری نگر حلقے میں 33,000 ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ ان سلم علاقوں کے ووٹروں کے نام ہٹائے گئے ہیں جہاں کثیر تعداد میں دلت اور مسلم عوام بسے ہوئے ہیں۔ وہیں حلقے کے کانگریس لیڈروں نے اس کی نشاندہی کر کے الیکشن کمیشن سے اس بارے میں شکایت بھی کی ہے اور مانگ کی ہے کہ ووٹر لسٹ سے ہٹائے گئے نام بحال کیے جائیں۔ وہیں کانگریس کے کرناٹک یونٹ نے ہفتے کے روز مبینہ ووٹر لسٹ گھوٹالے کے تعلق سے BJP کے خلاف انتخابی کمیشن میں شکایت بھی درج کرائی ہے۔ کانگریس صدر DK شیو کمار اور اپوزیشن لیڈر سدھارمیہ نے ووٹر لسٹ سے 27 لاکھ ووٹرز کو ہٹانے کا تجزیہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے گزارش کی ہے کہ برسر اقتدار BJP نے اپنے فائدے کے لیے ووٹرز کا ڈیٹا چوری کیا ہے۔ BJP کو جہاں بھی جیتنا مشکل ہو رہا ہے وہ ووٹرز کا ڈیٹا چرانے کے لیے نجی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہیں، اس طرح کا الزام DK شیو کمار اور سدھارمیہ نے لگایا ہے۔ BJP کی حکومت والی ریاستوں میں الزام ثابت ہوئے بغیر ملزمان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی خبروں کے درمیان گوہاٹی ہائی کورٹ نے ایک معاملے میں جو مشاہدہ کیا ہے وہ تمام ریاستوں کے لیے ایک نظیر بن گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ تحقیقات کے بہانے بغیر اجازت کسی کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا۔ دراصل یہ معاملہ آسام کے ناگاؤں ضلع میں آتش زدگی کے واقعے سے جڑا ہے۔ ہائی کورٹ نے ملزم کے گھر کو مسمار کرنے کا از خود نوٹس لیا اور چیف جسٹس RM چھایا اور جسٹس سمترا نے سماعت کے دوران اہم تبصرہ کیا۔ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے دفاع میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کو ملزم کے گھر کی تلاشی کے لیے ضلع مجسٹریٹ سے اجازت ملی تھی۔ اس پر چیف جسٹس چھایا نے کہا کہ اجازت تلاشی کے لیے دی گئی تھی، بلڈوزر چلانے کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسر چاہے کتنا ہی سینئر کیوں نہ ہو، اسے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ وہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی منمانی ہوئی تو ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ بتا دیں کہ آسام کے ناگاؤں ضلع میں ایک محفوظ الاسلام نامی مچھلی کے تاجر کے ساتھ پولیس نے مار پیٹ کی تھی اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مشتعل گھر والوں نے پولیس تھانے میں احتجاج درج کرایا تھا، جس دوران پولیس کے تھانے کے ایک حصے کو آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے 5 مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا تھا، جبکہ ایک اور ملزم اس کے بارے میں پولیس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی دوران اس کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔
वहीं बुलडोज़र की अगर बात की जाए तो सिर्फ आसाम नहीं बल्कि बीजेपी हुक्मरान रियासतों में इस तरह की बुलडोज़र कार्रवाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार हो रही है, जिसको लेकर काफ़ी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा था। और अब जिस तरह अदालत ने ये तबसरा किया है, अब लगता है कि ये दूसरे के लिए भी ये नज़ीर होगी। वही कर्नाटका पुलिस ने इतवार के रोज़ दावा किया है कि मैंगलोर में एक ऑटो रिक्शा के अंदर होने वाला धमाका हादसाती नहीं बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाई थी। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद ने इल्ज़ाम लगाया है कि अब उसकी तस्दीक हो गई है कि धमाका हादसाती नहीं है बल्कि शदीद नुकसान पहुंचाने के इरादे से दहशतगर्दी की कार्रवाई है। कर्नाटक पुलिस मरकज़ी एजेंसियों के साथ मिलकर उसकी गहराई से तहक़ीक़ात कर रही है, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि धमाके की मुबैना तस्दीक की वजह क्या है। हफ्ते को मैंगलोर में एक चलते हुए ऑटो रिक्शा के अंदर धमाका हुआ था जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि पुलिस की जानिब से शेयर किए गए मकाम के सीसीटीवी विजुअल में ऑटो रिक्शा को आग लगते हुए दिखाया गया है, जो कि एक मामूली सा धमाका लगता है। ताहम एक पुलिस एहलकार ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया यह धमाका था या नहीं। वहीं सिटी पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार मौके पर पहुंचे और मुआयने के बाद नामानिगारों को बताया कि ऑटो रिक्शा में आग लगी है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अफवाहें फैलाने के खिलाफ अफवाहें न फैलाएं, इस तरह की उन्होंने अपील की। वहीं उसके बाद कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें शुबा है कि दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक कुछ लोग इस कार्रवाई के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि हमने मरकज़ी एजेंसियों को मुत्तला किया है जो पहले ही मैंगलोर पहुंच चुकी हैं। हम अगले 2 दिनों में इस अमल के पीछे लोगों और उसके वजह को जान सकते हैं। हफ्ते को पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने लोगों से भी अपील की थी कि इस वाक़े के सिलसिले में घबराएं नहीं और अफवाहें न फैलाएं। वही मुसलमानों की शादी में डीजे और आतिशबाजी के खिलाफ उलमा अक्सर बयानात देते रहते हैं और लोगों को इससे बचने की तलकीन भी करते रहते हैं। उसके बावजूद जगह जगह बारात का डीजे के साथ निकाह के लिए पहुंचना और आतिशबाजी करना ये आम सी बात हो गई है। और इस तरह के वाक़यात को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के दादरी में उलमा ने मुत्तफ़क़ा राय से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी मुस्लिम की शादी में डीजे बजेगा और आतिशबाजी होगी तो उस निकाह में कोई आलिम शामिल नहीं होगा, यानी कि कोई आलिम उसका निकाह पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। साथ ही उलमा इकराम ने एक बहुत ही बड़ी बात यह कही है कि डीजे बजाने वालों की शनाख्त करने के बाद उनके जनाजे में भी कोई आलिम शामिल नहीं होगा। डीजे बजाएगा, आज आतिशबाजी करेगा, समझाने के बनेगा, उसकी खुशी और गम में कोई भी उलमा शरीक नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात में। ये नौजवान ही इस बात की गवाही देंगे, नौजवान भी गवाही शरीक नहीं होंगे, जनाजे में शरीक नहीं होंगे, इनकी शादी ब्याह में शरीक नहीं होंगे, नौजवान भी। अबे तैयार हो, तैयार है ना, शादियों में शरीक होना। वही दिल्ली फसादात से जुड़े एक अहम मामले में आज कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली ने करावल थाने को हिदायत दी है कि वो तेज़ाब हमले और लूटमार के शिकार हुए मोहम्मद वकील के हमलावर फसादियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करे और मुलजिमीन के साथ कोई रहम का बर्ताव न करे। अफसोस का मकाम है कि दिल्ली फसाद में शिव विहार के रहने वाले मोहम्मद वकील और उनके अहलखाना पर फसादियों ने तेज़ाब से हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद वकील की दोनों आंखें ख़त्म हो गई। साथ ही उनका घर बार जला दिया गया। अहलखाना छुप छुपा कर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद मकामी पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज नहीं की। दरियासना जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी की सरपरस्ती में मोहम्मद वकील की आंखों का इलाज किया जा रहा है। उनको जमीयत ने मकान बनाकर भी दिया है, उनकी माशी मदद भी की जा रही है, लेकिन यह एहसास हमेशा रहा है कि जिन फसादियों ने उनको तबाह करने की कोशिश की वो आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। इस सिलसिले में जमात उलमा हिंद की तरफ से एडवोकेट मोहम्मद सलीम मलिक ने अदालत के सामने मोहम्मद वकील का मौक़िफ़ पेश किया और इंसाफ दिलाने की फरियाद की। अदालत ने पुलिस की कोताही पर तनकीद करते हुए फौरी नामजद FIR का हुक्म दिया है। नीज़ मुकदमे की तिवालत पर भी नाराज़गी जाहिर की। कड़कड़डुमा कोर्ट ने एक दूसरे अहम फैसले में फसाद में बिला वजह फंसाए गए 4 मुस्लिम नौजवानों को बरी करने का भी फैसला सुनाया है। उनमें से मोहम्मद शुआइब, शाहरुख और राशिद की पैरवी जमीयत के वकील एडवोकेट मोहम्मद सलीम मलिक कर रहे थे। उन लोगों पर पुलिस ने 17 मुकदमा थोप रखे थे, लेकिन सब्र इस्तिक़लाल के बड़ी ताकत की वजह से बिलाखिर उनको इंसाफ मिल गया है। वहीं 2 दहाइयों में ये शायद पहला मौका है कि गुजरात असम्बली इंतखाबात से कबल हुक्मरान बीजेपी को पार्टी कारकुनों और हामियों की नाराज़गी को दूर करने के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्टी की निचली सतह पर शुरू होने वाली आग को बुझाने के लिए मुसलसल गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ आ जा रहे हैं और उनकी तमाम इंतखाबी रैलियों का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के लिए गुजरात का इंतखाब
وقار کا سوال ہے، اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ گجرات ملک کی بہت سی ریاستوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے سیاسی معنی بہت زیادہ ہیں۔ اس الیکشن کو مودی شاہ کے لیے ذاتی امیج کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ نومبر کے آخر میں وزیراعظم دوبارہ گجرات کا دورہ کریں گے اور 2 دن تک وہ گھر گھر جا کر ووٹر سلپس تقسیم کریں گے۔ اس دوران وہ عوام سے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل بھی کریں گے۔ دراصل یہ پہلا موقع ہے جو وزیراعظم خود کسی ریاست میں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ووٹر سلپس تقسیم کریں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس الیکشن میں بی جے پی کو کس صورتحال کا سامنا ہے۔ نریندر مودی نے گجرات میں گزشتہ اسمبلی انتخابات میں 34 ریلیاں کی تھی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس بار ان کی ریلیوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ موربی پل حادثہ بھی ایسے وقت میں ہوا ہے کہ اس نے بی جے پی کو سیاسی طور پر مشکل میں ڈال دیا ہے، اور جس طریقے سے گجرات ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ریاستی حکومت پر تضحیک آمیز تبصرہ کیا ہے، اس نے بی جے پی کو کافی بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں موربی ایک بڑا انتخابی مسئلہ بن چکا ہے۔ وزیراعظم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ خاص طور پر سوراشٹر خطے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں ہوئے گزشتہ اسمبلی انتخابات میں یہاں بی جے پی کی کارکردگی خراب رہی تھی، اور بی جے پی کسی طرح یہاں کی کھوئی ہوئی زمین واپس حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایک اور عنصر پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پہلا الیکشن ہے جب بی جے پی کو بڑی تعداد میں باغی امیدواروں کا سامنا ہے۔ ان باغیوں کو پرسکون کرنے کے لیے امت شاہ نے مرکزی وزراء، گجرات کے ممبران پارلیمنٹ اور تقریباً تمام بی جے پی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو تعینات کیا ہے، لیکن پھر بھی کئی حلقے ایسے ہیں جہاں کوئی چال کام نہیں کر رہی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 2013 کے مظفر نگر فسادات کیس میں نااہل قرار دیے گئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے وکرم سینی کی 2 سال کی جیل کی سزا کو معطل کر دیا ہے۔ اتر پردیش کے کھٹولی حلقے سے سابق ایم ایل اے اور 11 دیگر کو اکتوبر میں مظفر نگر کی ایک عدالت نے 2 سال قید کی سزا سنائی تھی اور 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کو کہا تھا۔ سینی اور دیگر افراد پر ضلع کے کوال گاؤں میں 2 کزینوں سچن اور گورو کی آخری رسومات کے بعد پھوٹنے والے تشدد میں حصہ لینے کا الزام تھا، جنہیں اگست 2013 میں مسلمانوں کے گروپ نے مبینہ طور پر مار دیا تھا۔ اس وقت سربراہ پر کزنز کی آخری رسومات میں حصہ لینے والے ہجوم کو اکسانے کا الزام تھا۔ گاؤں میں ہونے والی اموات نے ضلع میں فرقہ وارانہ تشدد کو جنم دیا تھا، جس میں 65 افراد مارے گئے تھے اور ہزاروں مسلم خاندان بے گھر ہو گئے تھے۔ مظفر نگر اور شاملی اضلاع میں جنسی زیادتی اور بدسلوکی کی بھی کئی رپورٹیں سامنے آئی تھیں۔ وہیں ای ڈی نے ممنوع پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس کے 3 ارکان کے خلاف مبینہ دہشت گردی سرگرمیوں سے متعلق کیس میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ توقع ہے کہ 21 نومبر کو خصوصی جج اس کیس کی سماعت کریں گے۔ ملزمین کو 22 ستمبر کو 120 کروڑ روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ای ڈی نے NIA کے ذریعے درج کرائی گئی FIR کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج کیا ہے، جو مبینہ طور پر دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے سلسلے میں درج کی گئی ہے، جو کہ انسداد غیر قانونی سرگرمیاں قانون UAPA کے تحت قابل سزا ہے۔ ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ تنظیم سے وابستہ ملزمین اور دیگر ارکان نے چندہ، حوالہ، بینکنگ چینلوں کے ذریعے رقومات اکٹھا کی تھی، جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں اور درج فہرست جرائم کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 22 ستمبر کو اس معاملے میں ICIR کے اندراج کے بعد تینوں ملزمین کے مکانات کی تلاشی لی گئی تھی اور 5 موبائل فون ضبط کیے گئے تھے، اور چارج شیٹ میں تفتیش کے دوران قلمبند کیے گئے ملزمین اور گواہوں کے بیانات بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد 53 سال بعد پہلی بار انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ مہاتیر محمد کی اس انتخابی شکست کے نتیجے میں ان کے دہائیوں کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ 97 سالہ مہاتیر محمد 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے۔ وہ اپنے حلقے میں اس بار اپنی پارلیمانی نشست برقرار رکھنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ملیشیا میں گزشتہ ماہ اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے بعد ملک بھر میں قبل از وقت عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا۔ مہاتیر محمد نے ملیشیا پر 1981 سے 2003 تک آہنی گرفت کے ساتھ حکمرانی کی اور ملکی سیاست میں ہمیشہ کنگ میکر کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد سال 2018 میں ایک بار پھر بھرپور کامیابی حاصل کرتے ہوئے کرسی اقتدار پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہی لائے ہوئے وزیراعظم نجیب رزاق کو حکومت سے محروم کر کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر پھر سے واپسی ہو گئی ہے۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے ٹویٹ کے ذریعے اس کا اعلان کیا ہے۔ مسک نے ایک روز قبل ہی ٹویٹر صارفین سے پوچھا تھا کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو بحال کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ ان کے سوال کا جواب دینے والوں میں سے 52% نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ بحال کر دینا چاہیے، جبکہ 48% اس کے خلاف تھے۔ خیال ہے کہ 6 جنوری 2021 کو US کیپٹل میں ہنگامہ ہوا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی حد تک اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔
ایلن مسک نے ٹویٹر میں آتے ہی بہت کچھ بدل دیا ہے۔ گزشتہ ماہ انہوں نے یہ کمپنی 44 بلین امریکی ڈالر میں حاصل کی تھی اور ایک ایک کر کے ایسے کئی فیصلے انہوں نے کیے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا ہے، چاہے وہ کمپنی کے اعلیٰ انتظامیہ کو کمپنی سے ہٹانا ہو یا ٹویٹر میں بڑے پیمانے پر برطرفی ہو۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں اور آنے والے وقت میں بہت سی تبدیلیاں مزید جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔